مصطفیٰ مصطفیٰ میرے دل کی صدا، سید الانبیاء تو حبیب خدا، بے نوا کی نوا تو شبوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنت کی آئینی حیثیت کتاب جو کہ مولانا ابو الاعلیٰ مودودی رحمہ اللہ کی تصنیف ہے، اس کتاب کی تفہیم کے لیے لیکچر نمبر 3 کے ساتھ حاضر ہوں۔ ڈاکٹر عبدالودود صاحب کے خطوط پر اور ان کے جوابات پر مشتمل یہ کتاب۔ ڈاکٹر عبدالودود صاحب کون تھے؟ یہ ادارہ طلوع اسلام کے ایک اہم ممبر تھے۔ ادارہ طلوع اسلام دراصل منکر حدیث غلام احمد پرویز جو کہ اس ادارے کے بانی ہیں، ڈاکٹر عبدالودود صاحب کا اسی ادارے کے ساتھ بہت بنیادی قسم کا تعلق تھا، لیکن مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے جب ان سے پوچھا اور اس کا ذکر کیا کہ آپ کا اس ادارے کے ساتھ تعلق ہے، تو ڈاکٹر عبدالودود صاحب نے کلی طور پر انکار کر دیا اور کہا کہ میرا اس ادارے کے ساتھ کسی بھی طرح کا کوئی تعلق موجود نہیں ہے۔ جبکہ غلام احمد پرویز جو بہت ہی معروف منکر حدیث ہے، اس نے برملا ایک تقریر کے اندر اس بات کا اقرار کیا کہ ڈاکٹر عبدالودود جو ہیں وہ ان کے ادارے سے وابستہ ہیں اور ان کے ادارے کے ایک اہم ممبر ہیں۔ اس وابستگی کا علم رکھنے کے باوجود مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے اٹھائے گئے سوالات کا تفصیلی جواب دیا ہے، ان کے اعتراضات کو تفصیلی دیکھا اور اس پر بہت تحقیق کے ساتھ جو ہے وہ ان کے اعتراضات کا جواب دیا ہے۔ حالانکہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات تحریر کی ہے اپنے جوابات کے اندر کہ جب ایک فرد خاص طور پر کچھ مقاصد کے تحت سوالات اٹھاتا ہے، ابہامات پیدا کرتا ہے، لوگوں کے اذہان کے اندر شکوک و شبہات ڈالتا ہے، تو اس کی اصلاح ممکن نہیں ہوتی۔ لیکن اس کے باوجود آپ نے لکھا کہ میں پھر بھی آپ کے سوالات کے جوابات دوں گا تاکہ عوام الناس کو منکرین حدیث کی ذہنیت کا علم ہو سکے، اور جو اصلاح چاہتے ہیں وہ اپنے نظریات کی اصلاح کر سکیں۔ اس لیے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سوالات اور ان کے جوابات جو ہیں وہ رسالہ ترجمان القرآن میں شائع کیے اور بعد ازاں پھر یہ کتابی شکل میں مرتب کر دیے گئے۔ اب آج کے لیکچر میں ہم ان کے کچھ باقی اہم سوالات جو ہیں وہ دیکھیں گے اور مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے ان سوالات کا کس طرح سے جواب دیا۔ سب سے پہلا آج کا سوال جو ڈاکٹر عبدالودود صاحب نے اپنے خطوط کے ذریعے اٹھایا، کیا ایمان اور اطاعت کے حوالہ سے وحی مطلوع اور وحی غیر مطلوع کی حیثیت یکساں ہے؟ اس پر جو ہے وہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وحی کی نوعیت کیا ہے، کس طرح کی وحی ہے؟ ہمیں تو اس کا علم نہیں تھا کہ یہ وحی مطلوع ہے، وحی غیر مطلوع ہے، وحی خفی ہے، یہ الہام کی شکل میں ہے یا خواب کی شکل میں ہے یا اشارے کی شکل میں ہے، سامنے سے ہے یا پردے کے پیچھے سے آپ کو آواز سنائی دی ہے۔ یہ آپ کے اوپر وہی کس حالت میں اور کس پوزیشن میں نازل ہوئی، اس کا ہمیں علم نہیں ہے۔ یہ علم تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا کہ یہ حکم خدا کی طرف سے آیا ہے۔ ہم وحی پر ایمان لانے سے پہلے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں، اسے اللہ کا سچا نمائندہ تسلیم کرتے ہیں، اور اسی تصدیق کا نتیجہ ہے کہ ہم وحی کو وحی خدا بندی سمجھتے ہیں، کیونکہ ورنہ ہمارے پاس تو یہ جاننے کا کوئی سورس نہیں ہے، کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ یہ وحی کیسے آئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ہمارے ایمان کی وجہ قرآن نہیں ہے، بلکہ معاملہ اس کے برعکس ہے کہ قرآن پر ہمارے ایمان کی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ایمان ہے۔ کیونکہ ہم رسالت پر ایمان لائے، آپ کی بات کو ہم نے حق جانا، تو ہم نے قرآن کو اللہ کا کلام تسلیم کیا۔ گویا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو ہم نے آپ کو برحق تسلیم کیا،
پھر آپ کے دعوے کو بھی صحیح مانا کہ یہ قرآن جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے۔ تو جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتماد پر قرآن کو ہم وہی مانتے ہیں، تو پھر وہی رسول، وہ رسول جب یہ فرماتے ہیں کہ قرآن کے علاوہ بھی اللہ کی طرف سے ہدایات اور احکام ملتے ہیں، تو پھر اس کے نہ ماننے کی وجہ کیا ہے؟ یعنی جب ہم اس ایک ہستی کی بات کے اوپر پوری ایک کتاب کو جو 30 پاروں پر مشتمل ہے، اس کو ہم اللہ کا کلام مانتے ہیں، اسے قانون اور آئین کا درجہ دیتے ہیں، تو پھر اسی ہستی کی بات کو تسلیم کرتے ہوئے یہ کیوں نہیں مان لیتے کہ آپ کے اوپر قرآن جو موجود ہے کتابی شکل میں وہ اللہ کا کلام ہے، تو اس کے علاوہ باقی احکام و ہدایات جو وحی غیر مطلوع کی شکل میں ہیں وہ بھی اللہ کی طرف سے آپ کے اوپر نازل ہوتی رہی ہیں۔ اس کے بعد دوسرا سوال ان کا کہ ما انزل اللہ سے کیا چیز مراد ہے؟ مولانا محترم نے اس کا جواب یہ دیا کہ قرآن مجید میں جہاں نازل کرنے کے ساتھ کتاب یا ذکر یا فرقان یہ 3 لفظ استعمال ہوئے ہیں تو اس سے مراد قرآن ہی ہے۔ وہ مقامات جہاں کوئی قرینہ ان الفاظ کو قرآن کے لیے مخصوص نہ کر رہا ہو، وہاں یہ الفاظ ان تمام ہدایات و تعلیمات پر حاوی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کو ملی ہیں، خواہ وہ آیات قرآنی کی صورت میں ہو یا کسی اور صورت میں، وہ پھر وہی مطلوع ہو یا وہی غیر مطلوع ہو، دونوں شکلوں میں وہ ہمارے لیے بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہیں، کیونکہ سورہ نساء کی آیت نمبر 113 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ۔ اللہ نے آپ کے اوپر کتاب اور حکمت نازل کی، کتاب اور حکمت نازل کی اور آپ کو وہ کچھ سکھایا جو نہیں آپ کو معلوم تھا۔ اب ظاہر ہے کتاب سے مراد تو قرآن ہے اور باقی حکمت وہ اس کے علاوہ ہے، اور پھر اس کے علاوہ اور جو کچھ سکھایا، اور پھر جو ہے وہ سورہ تغابن کی آیت نمبر 8 فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، ایمان لو اللہ پر اور اس کے رسول پر، وَالنُّورَ الَّذِي أَنزَلْنَا، اور اس نور پر جو آپ کے اوپر نازل کیا گیا۔ تو یہاں نور روشنی، تو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے ساتھ وہ سب کچھ جو آپ کے لیے روشنی تھا، ہدایت تھا، جو نازل کیا گیا اس کو پر بھی ایمان لے کے آؤ۔ قرآن ما انزل اللہ کی پیروی کا حکم دیتا ہے تو اس سے مراد محض قرآن ہی نہیں بلکہ اس سے مراد حکمت بھی ہے، نور بھی ہے اور میزان بھی ہے۔ اور یہ صرف مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ نظریہ نہیں ہے، بلکہ جمہور علماء، سب علماء دین، وہ محدثین ہو، مفسرین ہو، وہ فقہا ہوں، ائمہ ہوں، وہ سب اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہ وحی بھی نازل ہوتی تھی جو قرآن پاک کی شکل میں موجود ہے، اور وہ وحی بھی نازل ہوتی تھی جو قرآن کی شکل میں موجود نہیں ہے بلکہ احادیث مبارکہ کی شکل میں موجود ہیں، جس کے الفاظ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہیں مگر احکام اللہ ہی کی طرف سے ہیں۔ تو لہٰذا یہ صرف نقطہ اٹھایا منکرین حدیث نے اس وجہ سے ہے کہ وہ وحی غیر مطلوع کا انکار کر کے پھر وحی مطلوع تک لوگوں کو پہلے لے کر آئیں کہ اکتفا کریں اسی کے اوپر، اس کے بعد وحی مطلوع کی تعبیر، توضیح اور تشریح اپنی مرضی کی کریں، کیونکہ قرآن کی سب سے پہلی تفسیر تو قرآن خود کرتا ہے، کیونکہ اللہ کا کلام ہے، اللہ پہلا حق رکھتا ہے کہ اپنے کلام کی تشریح بیان کریں، اور اس کے بعد دوسرا سورس ماخذ جو ہے وہ تشریح اور تفسیر کا قرآن کی، وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ، آپ کی سنت مطہرہ اور سنت متواترہ، یہ سب چیزیں قرآن کی تشریح ہیں۔ تو لہٰذا اگر قرآن کی تشریح جو ہے وہ نکال دی جائے احادیث نبی یا سنت متواترہ یا سنت مطہرہ کو، تو قرآن کی تشریح ممکن ہی نہیں رہ جاتی۔
اس لیے یہ خاص مقصد ہے۔ اور تیسرا سوال جو اٹھایا، کیا وحی غیر مطلوع کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ تعالیٰ نے اٹھائی ہے؟ تو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا ہے کہ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری جو ہے اللہ نے جو اٹھائی ہے، تو اللہ یہ ذمہ داری انسانوں ہی کے ذریعے پایا تکمیل کو پہنچ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ذمہ داری پر انسانوں کو لگایا ہے کہ لاکھوں انسان جو ہیں، کروڑوں انسان اب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے لے کے یاد کر چکے ہیں، ہر نماز میں قرآن پڑھتے ہیں، نماز تراویح میں پوری دنیا کے اندر حفاظ قرآن جو ہیں وہ بہت بڑی تعداد کے اندر قرآن پڑھتے ہیں، اور اتنی بڑی تعداد میں قرآن یاد ہے لوگوں کو کہ اس میں سے کوئی کسی لفظ کا بدل دینا، کسی حرف کا بدل دینا، کسی زیر اور زبر کا بدل دینا ممکن ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری انسانوں ہی کے ذمہ لگائی ہے، اور انسانوں ہی کے ذریعے اس حفاظت کا انتظام فرمایا ہے۔ تو جب اللہ نے قرآن کی حفاظت کا انتظام انسانوں ہی کے ذریعے انتظام فرمایا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کارنامہ حیات کو بھی اللہ نے ایسا ہی محفوظ فرمایا ہے، اسی طرح سے محفوظ فرما دیا کہ آپ کی جو سنت متواتر سنت ہے، سنت متواترہ، وہ اسی طرح سے قرآن محفوظ ہے۔ تو قرآن کے بعد جو سب سے زیادہ محفوظ دنیا میں علم ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت متواترہ ہے، احادیث متواترہ ہیں۔ تو یہ ایسا محفوظ ہے کہ آج تک انسانی تاریخ میں کسی نبی، کسی پیشوا، کسی لیڈر اور رہنما کا کارنامہ محفوظ نہیں رہا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے نقوش پاک کو قیامت تک زندہ رکھنے کی ذمہ داری لی ہے تاکہ کسی نئے رسول کے آنے کی ضرورت نہ رہے۔ اور ان کا چوتھا سوال کہ جو شخص قرآن کی کسی آیت کے حوالے سے کہہ دے کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے تو وہ کافر ہوگا، کیا جو کسی حدیث کے متعلق کہہ دے کہ وہ خدا کی وحی نہیں تو کیا وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا؟ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا کہ سنت کی دو اقسام ہیں۔ پہلی قسم سنت وہ ہے کہ جن کے سنت ہونے پر امت کا اتفاق ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ متواتر سنتیں ہیں، یعنی تواتر کے ساتھ مسلسل وہ سنتیں چلتی رہیں، امت کا ان پر اجماع ہے کہ ان میں سے کسی کو ماننے سے جو شخص بھی انکار کرے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ دوسری قسم وہ سنتیں جن کے ثبوت میں اختلاف ہے، ان کے سنتوں کے حوالے سے اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میری تحقیق میں فلاں سنت ثابت نہیں ہے اس لیے میں اسے قبول نہیں کرتا، تو اس قول سے اس کے ایمان پر کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ مسلمان ہی رہے گا، کافر نہیں ہوگا۔ لیکن جو سنت متواترہ ہے جس کے اوپر کوئی اختلاف نہیں ہے، اس کو تسلیم کرنا، صحیح درست تسلیم کرنا اسی طرح لازمی ہے جیسے قرآن پاک کو، قرآن مجید کو تسلیم کرنا لازم ہے۔ اگلا سوال، کیا امت میں کوئی چیز بھی متفق علیہ نہیں ہے؟ اب اس کا جواب یہ دیا گیا کہ بنیادی امور قریب سب متفق ہیں، یعنی حقیقت میں جو بھی دین اسلام قرآن کی شکل میں موجود ہے، اس کی تشریح کی شکل میں موجود ہے، احادیث مبارکہ یا پھر فقہی مسالک اور مسائل، تقریباً جو بنیادی امور ہیں اس میں اتفاق ہے۔ اختلاف کہاں ہوتا ہے؟ اختلاف تو جزیات میں ہوتا ہے، چونکہ بحث جو ہے وہ اختلافی امور میں ہوتی ہے، اس لیے اختلافی امور نمایاں ہو گئے۔ اب ظاہر ہے کہ جن پہ بات نہیں ہوگی وہ مسئلہ ہی نہیں، اس پہ کوئی سوچے گا ہی نہیں، وہ تو چیزیں چلتی ہیں، لیکن جہاں پر زیادہ گفتگو ہو گئی وہاں پر پتہ چلا کہ یہاں بھی اختلاف موجود ہے۔ مثلا نماز 5 وقت فرض ہے، اس کے اوقات اتفاق ہے، سب متفق ہیں کون کون سے اوقات ہیں۔ پھر یہ کہ جسم اور لباس نماز کے وقت میں پاک ہونا چاہیے، بندے کو باوضو ہونا چاہیے، قبلہ رخ منہ ہونا چاہیے، قیام، رکوع، سجدہ، یہ سب چیزیں کرنی ہیں، اور تکبیر تحریمہ، یہ سب چیزیں ان پر اتفاق ہے۔ نماز میں قیام کی حالت میں کیا پڑھا جائے گا، قعود میں کیا پڑھا جائے گا، رکوع اور سجدے میں کیا پڑھا جائے گا، اس پر اتفاق ہے۔ اختلاف کہاں ہے کہ ہاتھ باندھے جائیں گے یا نہیں، ناک پر ہاتھ باندھیں گے یا سینے پر باندھیں گے، آمین سورہ اس کے بعد فاتحہ کی قرات کے بعد آمین بلند آواز سے کہیں گے یا آہستہ کہیں گے، سورہ فاتحہ کی قرات جو ہے وہ مطلب بلند آواز سے ہوگی یا آہستہ ہوگی، یہ جزوی معاملات ہیں جن کے اوپر اختلاف ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ دین اسلام کی بنیادی چیزوں کے اوپر اختلاف پایا جاتا ہو، بنیادی عقائد ہیں،
عبادات ہیں، معاملات ہیں، سب کے اوپر اتفاق ہے اور تمام مسالک کے ہاں اتفاق ہے۔ باقی یہ کہ مفسرین، محدثین اور فقہا کے ہاں بھی سب کی رائے ملتی ہے، اتفاق موجود ہے بنیادوں کے اوپر۔ اگلا سوال جو اٹھایا گیا ہے کہ سنت نے اختلافات کم کیے ہیں یا بڑھائے ہیں؟ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب لکھا کہ دیکھیں، نص کی خلاف ورزی کا نام اختلاف نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی نص صریح کی خلاف ورزی کرتا ہے، نص صریح ہوتی ہے قرآن کی آیت یا حدیث مبارکہ، یعنی قرآن پاک کی آیت یا حدیث مبارکہ پر اگر کوئی شخص اس کی خلاف ورزی کرتا ہے تو وہ اختلاف نہیں ہے بلکہ وہ انکار ہے، وہ تو کفر پہ چلا جاتا ہے۔ اختلاف اس چیز کا نام ہے کہ دو آدمیوں کے درمیان یہ بات مختلف فی ہو کہ حکم شرعی کیا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ حکم کے اوپر اختلاف کریں کہ یہ ہے یا نہیں ہے، بلکہ اختلاف اس چیز پر کہ دو آدمیوں کے درمیان یہ بات میں اختلاف ہو جائے کہ حکم شرعی کیا ہے، جیسے فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ، کہ تم مسح کرو اپنے چہروں کا اور اپنے ہاتھوں کا۔ اب ایک شخص ہاتھ سے مراد پہنچے لیتا ہے اور دوسرا شخص ہاتھ سے مراد کہتا ہے کہ یہ کوہنی تک ہے، اور تیسرا کہتا ہے کہ نہیں، ہاتھ سے مراد وہ ہاتھ سے لے کر شانے تک کا پورا حصہ ہے۔ تو ظاہر ہے اگر یہ اختلاف ہے اور یہ اختلاف موجود ہے تو یہ گناہ کا باعث تو نہیں ہوگا۔ تو یہ بنیاد کا اختلاف نہیں ہے کہ جس میں کوئی گناہ ہوگا یا مسئلہ ہوگا۔ یہ آراء کا اختلاف کن معنوں میں ہے؟ ان معنوں میں ہے کہ حکم شرعی کیا ہے، بس یہ جاننے کے لیے۔ اگر سنت نہ ہوتی تو نماز کی ادائیگی جو ہے وہ ممکن ہی نہ ہوتی، اور اسی طرح اگر زکوٰۃ کا حکم سمجھنا ممکن نہ ہوتا، یعنی ہم دین اسلام کو ہمارے لیے سمجھنا آسان اس لیے ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کر کے دکھائی۔ تو پتہ ہے ہمیں کہ لفظ صلاۃ جو استعمال ہوا قرآن کے اندر، اس کے صلاۃ کے تو بہت ساری معنی ہیں۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ کر نہ دکھائی ہوتی تو ہم لفظ صلاۃ ہی کے اوپر متفق نہ ہو پاتے، تو کوئی صلاۃ کا کوئی طریقہ ہی وضع نہ ہوتا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر دکھائی، اس لیے پوری دنیا کے اندر 1400 سال گزر جانے کے باوجود جو ہے ہر گوشے کے اندر رہنے والا مسلمان سہولت کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کے احکامات آپ نے پوری تفصیل سے سب چیزیں بیان بھی فرمائی اور عمل بھی کر کے دکھائی، اس لیے ہمیں کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو دراصل سنت متواترہ نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ نے، سنت متواترہ نے اختلاف کے دائرے کو محدود کر دیا ہے، بڑھایا نہیں، بہت محدود کر دیا ہے۔ ہاں البتہ روایات کے اندر کہیں اختلاف موجود ہے یا کہیں کوئی راوی ساقط ہے، یعنی وہاں پہ راوی ہی موجود نہیں ہے، یا اس طرح کے کوئی بہام کسی روایت کے موجود ہیں، تو وہاں پر محدثین کے ہاں اختلاف رائے پایا جاتا ہے اور وہ ٹھیک ہے، وہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ جیسے قرآن اللہ تعالیٰ نے ایک قانون اور آئین نازل فرما دیا، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے، آپ کی سنت متواترہ جو ہے وہ اتنی وسیع ہے یا اتنا اس کے ذیل میں ذخیرہ ہمارے پاس موجود ہے کہ جو شخص یہ چاہے کہ وہ دین اسلام پر عمل کر سکے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق اپنی زندگی بسر کر سکے، تو اسے کچھ بھی مشکل نہیں ہوتی، اسے تمام طریقہ اور تمام طرح کے طریقے اور تمام مسائل کا حل اس میں مل جاتا ہے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر ایک عنوان ایک دلچسپ مغالطہ کے نام سے باندھا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ منکرین حدیث یہ اعتراض کرتے ہیں کہ حدیث جو ہے وہ لکھی نہیں گئی، اس لیے وہ ناقابل اعتبار ہے، اور قرآن جو ہے وہ تحریری شکل میں موجود ہے، اس لیے جو ہے وہ اس کے اوپر ہم ایمان لاتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ محفوظ ہے۔ اس سوال کا جواب یا اس مغالطے کا جواب مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا تھا، لیکن اس بات کی ذمہ تو آپ نے نہیں لیا تھا کہ وہ جو ابتدائی تحریر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں کاتبین وحی سے جو لکھوائی تھی، جو آپ کے زمانے میں تحریری طور پر قرآن لکھا گیا تھا، اس کی حفاظت کی ذمہ داری تو اللہ تعالیٰ نے نہیں لی،
نہ کہیں قرآن میں یہ چیز موجود ہے، کسی بھی جگہ موجود نہیں ہے۔ اور مولانا نے یہ چیلنج کیا ہے کہ پھر آج آپ بتائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو قرآن لکھا گیا تھا کہیں پر موجود ہے؟ کوئی یہ ثابت نہیں کر سکتا یا کوئی اس چیلنج کا جواب نہیں دے سکتا کہ وہ تحریریں موجود ہیں، لیکن قرآن محفوظ ہے۔ تو کیا وہ اصل تحریر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوائی تھی وہ محفوظ نہیں ہے؟ تو پھر بھی تو منکرین حدیث قرآن کو محفوظ تصور کرتے ہیں، اور جبکہ وہ کہتے ہیں کہ حدیث اس لیے میں قابل اعتبار نہیں کیونکہ وہ تحریر نہیں کی گئی تھی۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور نقطہ بھی اس کے اوپر اٹھایا ہے، اس بات کا کہ قرآن محفوظ ہے، اس کے لیے دلیل یہ دیتے ہیں کہ حضور کے زمانے میں کاتبین وحی سے لکھوایا، پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قرآن پاک مصحف کی شکل میں لکھا گیا، یعنی ایک کتابی شکل میں لایا گیا، اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قریش کی قرات کے اوپر اس کو جمع کیا گیا، اور پھر اس کی مختلف نقلیں تیار کر کے ہر صوبے کے اندر ہر صوبے کے گورنر کو بھیجی گئی اور وہاں پر محفوظ کروائی گئی۔ تو مولانا یہ سوال اٹھاتے ہیں تو یہ باتیں ہمیں کیسے پتہ چلیں؟ یہ قرآن کو تحریری شکل میں محفوظ کرنے کا جو بھی کام انجام دیا گیا یہ کیسے پتہ چلا؟ یہ سب بھی تو احادیث مبارکہ سے پتہ چلا ہے۔ اگر احادیث قابل اعتبار نہیں تو پھر یہ کیسے ثابت ہوا کہ قرآن حضور کے زمانہ میں تحریر ہوا تھا اور اس طریقے سے اسے محفوظ کیا گیا؟ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں اور یہ یقین رکھتے ہیں کہ قرآن محفوظ ہے تو قرآن کے محفوظ ہونے کی دلیل بھی تو احادیث مبارکہ ہی سے ملتی ہے۔ اس لیے احادیث کے ناقابل اعتبار ہونا کہنے کے بعد قرآن کا قابل اعتبار ہونا اس لحاظ سے ممکن ہی نہیں۔ تو دراصل منکرین حدیث کی چال ہی یہی ہے کہ وہ پہلے احادیث کے حوالے سے یہ کہیں کہ یہ آپ کے زمانے میں لکھی نہیں گئی تھی اس لیے وہ قابل اعتبار نہیں ہے، اور اس کے بعد اگلا حملہ پھر قرآن کے حوالے سے ان کے لیے کرنا ممکن ہو جائے گا۔ اگلا سوال کیا اٹھایا وہ یہ کہ منکرین حدیث کے ہاں مرکز ملت کی حیثیت کیا ہے؟ مولانا نے بتایا اس میں کہ یہ نظریہ یہ رکھتے ہیں منکرین حدیث کہ اسلامی حکومت اگر غلط حکم دیتی ہے تو شریعت تو یہ کہتی ہے، اور ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ اگر اسلامی حکومت غلط حکم دے، قرآن و سنت کے خلاف حکم دے تو احتجاج ہوگا، یہاں تک کہ حکومت اپنا حکم واپس لے گی۔ جبکہ منکرین حدیث دعویٰ کرتے ہیں کہ جہاں جہاں قرآن کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے الفاظ ساتھ ساتھ آئے ہیں وہاں اس سے مراد اسلامی حکومت ہے، گویا کہ اسلامی حکومت اگر غلط حکم دے گی تو اس کے خلاف احتجاج نہیں ہوگا، نہ اسے واپس لینے پر مجبور کیا جائے گا بلکہ اس کی اطاعت کی جائے گی۔ اور یہ بہت بڑا ایک فرق ہے بنیادی عقیدے کے اندر جو ملت اسلامیہ کے عقائد سے قطعی طور پر مختلف ہے، اور اسی لحاظ سے وہ مطلب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مرکز ملت مانتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ شریعت آئی، آپ شریعت دے کر وہاں سے فارغ ہو گئے، اس کے بعد آپ کی جو حیثیت ہے، بحیثیت حکمران، بحیثیت قاضی، بحیثیت شارع، بحیثیت جج، یہ سب حیثیتیں آپ کی ایک ایسے انسان کی ہیں جو قرآن پر عمل کرتا ہے، جو شریعت پر عمل کرتا ہے۔ لہٰذا آپ نے نظام حکومت چلایا اور آپ کے بعد جو بھی نظام حکومت چلائے گا وہی مرکز ملت ہوگا۔ جبکہ قرآن سورہ آل عمران کی آیت نمبر 32 کے اندر فرماتا ہے قُلْ اطیعوا اللہ والرسول فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، کہہ دو کہ اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، پھر اگر وہ اس کے بعد پھر جائیں تو بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ پھر وہ پھر جائے، جب پھر جائیں گے تو وہ کافر ہو جائیں گے۔ اطاعت ہے ہمیشہ کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ تو لہٰذا اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی بھی وقت میں جو ہے وہ آپ کی اطاعت سے منہ موڑا جائے۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے لازم ٹھہرا دی گئی۔ انہوں نے اگلا سوال یہ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں مشاورت کی حدود کیا تھیں؟ اگر بحیثیت صدر ریاست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر حکم وحی پر مبنی ہوتا تھا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورے کا حکم کیوں دیا گیا تھا؟
یعنی آپ کی حیثیت یہ سب اعتراض کرتے ہیں کہ اگر ریاست کے سربراہ کے طور پر آپ کا ہر حکم وحی پر مبنی تھا تو پھر آپ کو مشورے کا حکم کیوں دیا گیا؟ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ جن معاملات میں اللہ تعالیٰ نے وحی مطلوع یا وحی غیر مطلوع کے ذریعے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی نہیں کی، ان میں اللہ تعالیٰ ہی کی دی ہوئی تعلیم کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھتے تھے کہ اسے انسانی رائے پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ یعنی اللہ نے اگر تو وحی دے دی تو آپ نے اس کے مطابق عمل کیا، لیکن اگر وہاں پر وحی نہیں آئی، وحی مطلوع یا غیر مطلوع دونوں طرح سے نہیں کوئی حکم آیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھا کہ اس معاملے کو انسانی رائے پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ ایسے معاملات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے مشورہ کر کے فیصلے فرمائے۔ اس سے مقصد یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے لوگوں کو طریقہ بتایا جائے کہ اجتماعی معاملات کس طرح سے مشاورت سے چلانے ہیں، اور یہ سمجھایا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنے والے لوگوں کو اجتماعی معاملات آپس میں مشورے سے طے کرنے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ تقریباً اسی کی ذیل میں سوال جو ہے وہ اٹھایا گیا کہ پھر اذان کا طریقہ مشورے سے طے ہوا تھا، یہ الہام سے ہوا تھا؟ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب دیا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ دیکھیں، پہلے یہ تھا کہ ایک دن صحابہ کرام آپس میں سے مشورہ کر رہے تھے کہ اذان اپنا نماز کے لیے کس طرح سے بلایا جائے۔ کسی نے مشورہ دیا ناقوس بجایا جائے، کسی نے مشورہ دیا آگ جلا دی جائے، مطلب اس طرح سے مشورے چل رہے تھے، لیکن کوئی چیز فیصلہ نہیں ہوئی تھی۔ یہاں تک کہ رات کو خواب میں سوئے ہوئے حضرت عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں اذان کا طریقہ دیکھا، اور دوسرے دن انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خواب سنایا تو آپ نے فرمایا یہ سچا خواب ہے، اٹھو اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک ایک لفظ بتاتے جاؤ، یہ بلند آواز سے پکارتے جائیں گے۔ یعنی حضرت عبداللہ بن زید کو حکم دیا کہ وہ سب الفاظ جو انہوں نے خواب میں اذان کے سنے تھے کہ یہ حضرت بلال کو بتاؤ، اور اسے ان الفاظ کو بلند آواز سے حضرت بلال پکارتے جائیں گے۔ اور جب اذان کی آواز جب اسی طرح اذان دی گئی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے آئے اور عرض کیا کہ خدا کی قسم آج میں نے بھی یہی خواب دیکھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلِلَّهِ الْحَمْدُ۔ اس سے ثابت کیا ہوا کہ اذان کا طریقہ مشاورت سے نہیں بلکہ الہام سے۔ الہام کیا ہے؟ وہی جو آئی آپ کو وہ کیا تھی؟ وہ الہام ڈالا گیا کیا ہے؟ وہ بس خواب کی شکل میں حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خواب کو دیکھا۔ اور روایات سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے، ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو لکھا ہے، ثابت کیا ہے بلکہ، کہ جس روز صحابہ کرام نے خواب دیکھا تھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اسی دن وحی کے ذریعے اذان دینے کا حکم دے دیا گیا تھا، لہٰذا یہ حکم اذان کا طریقہ جو ہے وحی الہی کے ذریعے ہے، اور صحابہ کو خواب کی شکل میں دکھانے کی شکل میں جو ہے وہ پھر اس طرح سے اذان کا طریقہ جو ہے وہ رائج ہوا، یہ مشاورت سے نہیں ہوا۔ اور جو سوالات انہوں نے اٹھائے اس میں آج کے لیکچر کا آخری سوال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عدالتی فیصلے سند اور حجت ہیں یا نہیں؟ اور ساتھ یہ لکھا ہے اس نے اعتراض کہ آپ کے دعویٰ یعنی یا مراد مولانا ہیں، مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کو کہا ہے کہ آپ کے دعوے کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فیصلہ وحی پر مبنی ہونا چاہیے، جبکہ آپ نے خود تفہیم القرآن جلد اول صفحہ 148 پر جو حدیث نقل کی ہے وہ اس کے خلاف ہے۔ حدیث کیا ہے کہ میں بہرحال ایک انسان ہی تو ہوں، ہو سکتا ہے کہ تم ایک مقدمہ میرے پاس لاؤ اور تم میں سے ایک فریق دوسرے کی نسبت زیادہ چرب زبان ہو، اور اس کے دلائل سن کر میں اس کے حق میں فیصلہ دوں، مگر یہ سمجھ لو کہ اگر اس طرح اپنے کسی بھائی کے حق میں سے کوئی چیز تم نے میرے فیصلے کے ذریعے سے حاصل کی تو دراصل تم دوزخ کا ایک ٹکڑا حاصل کرو گے۔ اچھا، مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب دیا ہے کہ ایک عام سمجھ بوجھ رکھنے والا شخص بھی، قانون کی جو علم رکھتا ہے وہ بھی اس بات کو سمجھتا ہے کہ مقدمہ کا فیصلہ دو چیزوں پر ہوتا ہے۔
नंबर 1 वाक़यात मुकदमा जो शहादतों और कराइन से मुतहक्किक होता है, यानी जो भी केस स्टडी है, जो भी वाक़यात हैं मुकदमे के वो और उसके ऊपर शहादतें और फिर कराइन, ये एक तो है। नंबर 2 इन ये मतलब उससे साबित होता है कि असल में वाक़या क्या है, केस क्या है, इन सारी चीज़ों से केस डिफाइन होता है। और दूसरा इन वाक़यात पर कानून का इंतबाक, यानी जो वाक़यात रुदादे मुकदमा से मालूम होते हैं इनके लिहाज से इस मुकदमे में कानून का हुक्म क्या है। यानी मसलन पहली बात तो ये कि पता ये चले कि केस क्या है, जुर्म क्या है, ठीक है। और उसके बाद दूसरी बात ये कि उस जुर्म की सज़ा क्या है, किस मुकदमे में कानून का हुक्म क्या है, इस लिहाज से इस मुकदमे में कानून क्या हुक्म देता है। दो हिस्से हैं, हर मुकदमे के दो हिस्से हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया कि मैं कानून को वाक़यात मुकदमा पर मुंतबिक करने में गलती कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है। यानी कानून जो है, कानून को वाक़यात के हिसाब से उसके ऊपर कानून का इंतबाक जो है, कानून का जो एप्लीकेशन है, जो कानून अप्लाई होगा उसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं ये नहीं फरमाया कि मैं इसमें गलती कर सकता हूँ, बल्कि आपने ये फरमाया है कि तुम गलत रुदात पेश करके हकीकत के खिलाफ वाक़यात मुकदमा साबित कर दोगे तो मैं इन्हीं पर कानून को मुंतबिक कर दूंगा, तो इसकी जिम्मेदारी फिर तुम पर होगी। यानी अगर गलत वाक़यात ले आओगे, गलत रुदात पेश कर दोगे और गलत मुकदमा साबित कर दोगे तो जाहिर है कि क्योंकि कानून जो है वो उसके लिए ये लाजम है कि अगर फैसला करने वाला बराह रास्त भी कुछ चीज़ों को जानता है तब भी कानून ये कहता है और इंसाफ का तकाजा कि उससे साबित किया जाएगा। यानी जो साबित हो सकेगा मुकदमा, वाक़यात मुकदमा जो साबित हो सकेंगे उसी के मुताबिक जो वो फैसला होगा। लिहाजा ये एक बुनियादी सी बात को जो आम आदमी की समझ में भी आ सकती है उसको भी उलझा कर जो है वो उसको मशकूक कर देना और उसके लिए लोगों के अजहान को ख़राब करना। अच्छा, अभी तक जो हमने किताब तकरीबन तकरीबन किताब के जो है वो 3 हिस्से हमने आज अल्हम्दुलिल्लाह उसकी अहम चीज़ें मुकम्मल की हैं। एक बहुत चौथा और अहम हिस्सा बाकी रह गया है, इसलिए कि ये किताब बहुत अहम नोयत की हामिल है, अहम मौजू इसके अंदर मौजूद हैं, इसलिए हम एक अगले हफ्ते इंशाल्लाह चौथा लेक्चर भी देखेंगे। और अभी तक के 3 लेक्चर्स के अंदर जो बात बहुत एक वजाहत तलब है वो इस लिहाज से है कि ज़्यादातर सवालात जो हैं डॉक्टर अब्दुल वदूद साहब की तरफ से उनका रवैया इस तरह से रहा इस सारी किताब को पढ़ते हुए, बात जो बहुत वाज़े महसूस होती है कि वो मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह जो जवाब देते थे उस पर एतराज़ की बजाय बल्कि वो उनका जवाब भी नहीं देते थे कि उस पर उन सवालात पे जवाब दें, बताएं कि वो किस राय पर से मुत्तफिक हैं और किस पर अभी उन्हें इबहाम है या किस पर उन्हें अभी इख्तलाफ है, उसको छोड़ के वहीं पर के ये फिर कभी वक्त मिलेगा तो मैं इनका फिर जवाब दूंगा, मज़ीद एतराज़ात उठा देते थे। अच्छा, इसी तरह फिर वो आप मौलाना फिर जवाब देते हैं और उन पर उन्हीं मतलब सवालात पर फिर दोबारा यानी उस जवाब पर फिर एतराज़ उठा देना, हालांकि मौलाना ने वो जवाब पहले दिए होते हैं। इसलिए बहुत सारे जवाबात इस तरह से हैं कि मौलाना मोहतरम ने लिखा है कि इसका जवाब मैं सवाल नंबर 4 में दे चुका हूँ, इसका जवाब मैं सवाल नंबर 3 में दे चुका हूँ, इसका जवाब मैं सवाल नंबर 7 में दे चुका हूँ। इसलिए वो बहस बराए बहस है कि जानबूझकर जिसे काट हुज्जती जिसको लफ्ज़ बोला जाता है, इस तरह की चीज़ें हैं जिसका मकसद सिर्फ उलझाना। मौलाना मोहतरम ने एक जगह तो ये लिखा है कि आपने ये सवालात सिर्फ मुझे नहीं भेजे, अहले सुन्नत के कुछ और उलमा को भी भेजे हैं, जिससे आपका मकसद ये है कि आप मुख्तलिफ़ लोगों से सवालात के जवाब लें और जब उन जवाबों में कोई इख्तलाफ पाया जाए तो आप बाकायदा ये जवाबात शाया करा के ये प्रोपेगेंडा कर सकें कि देखें ये सुन्नत की बात तो करते हैं लेकिन सुन्नत पर 2 या 3 उलमा भी एक हम आहंग नहीं हैं, लिहाजा आप इसके ज़रिए एक प्रोपेगेंडा करना चाह रहे हैं।
تو بہرحال اس سے مطلب ان ساری جو سوالات جوابات اور جو تحریر ہے اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ سوالات کا مقصد قطعی طور پر دین کی تفہیم نہیں تھا بلکہ اعتراض برائے اعتراض تھا، لیکن مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے جوابات اس لیے دیے تفصیل سے تاکہ ان کے جو فتنہ چل رہا ہے اور آئندہ بھی ظاہر ہے کہ یہ فتنے جو ہے وہ ساتھ ہی ہیں، قیامت تک برقرار ہی رہیں گے، تو جو لوگ بھی ان فتنوں سے متاثر ہوں وہ اچھی طرح سے سمجھ سکیں کہ ان کے کون کون سے جو ہے وہ ہتھ کنڈے ہوتے ہیں جو عام آدمی کو، عام مسلمان کو ان کے بنیادی عقائد پر جو ہے وہ متزلزل کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ ہمیں پیروی کرنے کی توفیق بھی دے، اس کی حفاظت کرنے کی توفیق بھی دے اور اس کا دفاع کرنے کی توفیق بھی دے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔